اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر، معزز و مکرم سادات کرام، علماء کرام، خصوصاً برادر گرامی مولانا عمران صاحب قبلہ فیضانی، دیگر جتنے بھی آئمہ حضرات میرے سامنے تشریف فرما، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، ملا ہو کسی اور کو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، اور تیری تو شان ہی کیا تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، یا رسول اللہ تیری تو شان ہی کیا تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، اور ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی اور در ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، اور میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرات محترم، میں اور آپ مرحوم خادم صاحب قبلہ کے چہلم کی فاتحہ میں جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے سید صاحب قبلہ، مولانا عمران صاحب، دیگر جتنے بھی حضرات ہیں، آپ نے کئی ایک بیانات سنے، نعتیں بھی سنی، آپ سن رہے تھے، پھر بیچ میں بارش آئی جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا، اور انٹرول کے بعد پھر ہم لوگ واپس آ چکے ہیں گراؤنڈ میں۔ انٹرول ہوا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد ہم لوگ واپس جو ہے وہ فیلڈ پہ آ چکے ہیں۔ جتنی دیر کے لیے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑی توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں اور پروفیشنلی بھی جانتے ہیں، تو میں زیادہ جوشیلی اور ہار کھاڑ والی تقریر نہیں کر پاتا ہوں، بڑے دھیمے لہجے میں بولنے کی عادت ہے میری، تو اسی لیے میں چائے والے حضرات سے بھی گزارش کروں گا بیچ میں چائے پانی لا کے آپ ڈسٹرب بھی نہیں کریں، اور آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں تاکہ کچھ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں تو کچھ دین کی باتیں ہم لوگ سن سکیں اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ عمل کر سکیں۔ آپ آواز ایک دم نارمل کر دیں، اکو وغیرہ جو ہٹا دیں، یہاں تک پہنچے بس اتنی کافی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سید یا حبیب اللہ۔ ایسی مجلسوں میں جمع ہونے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر سے ان کا جو محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ایوب صاحب، مقصود صاحب، مدد صاحب، جو خادم حسین صاحب کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں، ایک مقصد ہمارا یہ رہتا ہے کہ ان کے پاس جائیں گے، ان سے تعزیت کریں گے کہ آپ کا جو پیارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آپ کے اس غم کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پر جائیں گے تو جانے کے بعد جو کچھ بھی ہم لوگ کچھ اوراد و وظائف کریں گے، کچھ ہم لوگ پڑھیں گے، اس مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں حیا کرنے والا، کرم فرمانے والا ہوں، بندے جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے، جب انہوں نے دعا ہی مجھ سے کی ہے، اگر میں نے ان کی جھولیاں نہیں بھری تو پھر کون بھرے گا؟ تو اس لیے جب بندے اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، پڑھیں آپ،
میں یہ قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر موضوعی۔ تفسیر موضوعی کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں کسی ایک موضوع کے اوپر جو الگ الگ آیتیں آئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دینا، جیسے اللہ کی توحید پہ، حضور کی رسالت پہ، عذاب قبر پہ، آخرت پہ، جنت پہ۔ تو مفسر کرتا ہے ان ساری آیتوں کو جو ایک موضوع کی ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے محبوب بندے میرے ہیں لیکن چوکھٹ پہ تیری آ گئے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محبوب بندہ میرا ہو کے میرے بارے میں تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا رب کہاں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کا محبوب بندہ میرا ہے چوکھٹ پہ تیری آ گیا ہے، میرے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ رب کہاں ہے۔ ان سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہارا رب تمہارے بڑا ہی قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو کہو مجھ سے دعا تو کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اور جب وہ فخر کر کے جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ کو وہ چیز بندے کی بڑی پسند آتی ہے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، ایک شخص بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک لأنک اللہ، میرے مالک میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ ایک بندے کو رب تبارک و تعالیٰ سے جب یہ تعلق ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز عرض کرے مالک میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک میری سانسوں کو جو ہے وہ رکھا اور پھر مجھے اس دنیا میں لے کے آیا اور جو ہے میرے لیے نہ جانے کتنی نعمتیں رکھی، سارا کچھ تیرے اتنے احسان ہے، اب میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اب وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مالک میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اس لیے کیونکہ تو میرا رب ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دعا اس کی سنی تو ایک دوسرے شخص کو بھیجا اور جا کے کہا کہ وہ جو کونے میں بیٹھ کے جا کے دعا کر رہا ہے اس سے کہو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ تو ہمارا دوسرا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور دعا کیا کرنی ہے کہ مالک ہمیں بھی بخش دے۔ آپ سائیڈ میں ادھر رکھتے ہیں ٹھیک رہے گا، بیچ میں ڈسٹرب ہوگا، یا آپ بعد میں ایک مسافہ کر لیں وہ ٹھیک رہے گا، میرے حساب سے تھوڑا ٹھیک رہے گا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ دین کی باتیں ہم لوگ جو ہیں وہ سیکھ سکیں، یہ پیسے وغیرہ والا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہاں انشاءاللہ العزیز بعد میں اپنے جب پروگرام ختم کریں گے اس ٹائم جو ہے وہ جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ مسافہ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ جو ہے وہ قیمتی باتیں آپ حضرات کو بتائی جائیں۔ ہم لوگ قصے اور کہانیوں میں ایسی الجھی ہوئی قوم ہے کہ قصے سن سن کے ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے گھر کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے، کبھی ہم اس کو طاق سے اٹھا کے کبھی اس کی گرد بھی صاف نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں قرآن ہمارا خود کا خریدا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کوئی اپنی بیٹی کو جب ہمارے گھر میں جب جہیز دیتا ہے تو اس کے اندر قرآن ساتھ میں دے دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں اکثر رکھا ہوا وہ قرآن ہے، کبھی ہم نے اس قرآن کو کھول کے اس کی گرد صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار، آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہو گیا، آپ ویڈیو کال کر لیں، آپ جو ہے وہ آپ میسج کر لیں، وائس میسج کر لیں، تو اپنے جو ودیش میں بیٹھا ہوا بندہ ہے اس سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دور ایسا تھا جب خط آتے تھے، ایک سال میں کوئی ایک خط آتا تھا جب بندہ دور پہ ہوتا تھا، تو جس بندے کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، گاؤں میں اس بندے کے پاس لے کے جاتا تھا اس خط کو کہ یار ذرا مجھے پڑھ کے تو بتا، میرا فلاں پردیش میں رہتا ہے، پتہ نہیں اس نے اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس کی بے چینی بڑھ جاتی تھی، اور وہ دوسرے والا جب پڑھتا تھا ایک ایک لفظ تو وہ جو ہے اس کو غور سے سنتا تھا، اور بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے کہ اچھا وہ خوش تو ہے، خیریت سے تو ہے، یا کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضور کے ذریعے ہوتے ہوئے ہمارے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ ہم نے کبھی اس خط کو پڑھنے کی کوشش کی، اگر خود کو نہیں آ رہا ہے تو کبھی کسی عالم سے جا کے پوچھا کہ یہ جو رب کا کلام ہے جس کے تعلق سے آتا حبل ممدود من السماء، یہ قرآن تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔
اگر کبھی تمہارا رب سے باتیں کرنے کو من چاہے تو قرآن کو کھول کے بیٹھ جایا کرو. کبھی ہم نے اس کو کھولنے کی کوشش کی, کبھی پڑھنے کی کوشش کی کہ ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے. ہم سورہ فاتحہ تو بمشکل یاد کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں اسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس طریقے سے دنیا کے اندر مشغول ہو گئے کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم لوگ جس طریقے سے آتے ہیں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. ہماری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے. اللہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے ہماری زندگیوں کا مقصد میلوں میں گھومنا نہیں ہے, ہماری زندگی کا مقصد آوارگی نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ جھکے, اور اس رب کی بارگاہ میں ہم اپنے سر کو رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں جب صدائیں دیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. بلکہ کئی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے, آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں, آپ کا سر ہے, سب سے قیمتی آپ کی آنکھیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سر میں ہیں, آپ کی زبان جس سے آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں, کسی سے تعارف کروا سکتے ہیں, جس سے بول سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے سر میں. آپ کے کان جس سے آپ سن سکتے ہیں, آپ کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے سر میں. آپ کا ناک جس سے آپ جو ہے کوئی چیز سونگھ سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے سر میں. اور سب سے اہم چیز دماغ جس سے آپ کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں, وہ بھی سر میں. اور بندہ جب اس سر کو رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیتا ہے, اور سجدے میں رکھنے کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے وہ ذات جو بڑی بلند ہے. روایتوں میں آتا ہے جب اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ جب وہ سجدے میں اس کا سر ہوتا ہے اللہ کی کتنی رحمتیں اس پہ برس رہی ہیں, تو بندہ کبھی سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے ہی نہیں. ذرا اندازہ تو لگائیں, ساری قیمتی چیزیں سر میں, اور سر رب کی چوکھٹ پہ ہے, اور وہ صدائیں لگا رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. مالک میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو نکما ہوں, میں تو عاجز ہوں, میں تو اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی اوپر نہیں کر سکتا. میری تو اگر سانس بھی رک جائے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگنا پڑتا ہے, میرے کو دن میں تارے دکھ جاتے ہیں. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مالک, میں تو جو ہے چاہوں تو اپنے اعتبار سے جو ہے وہ میں پلک بھی نہیں جھپک سکتا. اگر میری جو ہے وہ زبان کا تھوک کم ہو جائے تو میں بول نہیں سکتا. لیکن مالک میں اپنی سارے تکبر کو, اپنے سارے گھمنڈ کو, اپنے سارے غرور کو سائیڈ میں رکھ کے اپنی پیشانی کو جو سب سے قیمتی ہے تیری چوکھٹ پہ رکھ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے وہ ذات جو بڑی بلند ہے. اب یہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر بندے کو پتہ لگ جائے تو کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس کو پتہ لگ جائے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. ہم لوگ بھی جو ہے نا اپنی زندگیوں کو نیکیوں کا نور دینے کی کوشش کریں, آوارگی کے اندر زندگی نہ گزاریں. یہ 4 دن کی زندگی ہے, کسی بھی موڑ کے اوپر کبھی بھی ختم ہو جانی ہے. اور نوجوان لوگ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, بوڑھے ہیں انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے, بچے ہیں ان کا بھی انتقال ہو رہا ہے. جس طریقے کی جو ہے وہ حالات پورے دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں, اور اس حالات کے اندر اگر ہم لوگ بے خوف ہو کے لاپرواہ ہو کے اگر زندگی گزاریں اور رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ کمزور کر لیں تو وہ پھر موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے, موت تو آ جائے گی. آج صبح میں جو ہے وہ ایک میں نے فیس بک پہ پوسٹ بھی لگائی تھی, اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو. ایک میرا دوست تھا کشمیر کے اندر, بارہمولہ سری نگر سے 50-60 کلومیٹر دور, پولیس کے اندر تھا اور جوان تھا ایک دم 25 سے 27 سال کا. وہ ٹریننگ کیمپ کے اندر تھا, اور صبح جو ہے اس کے کسی ساتھی نے جو مسلمان نہیں تھا صبح 5 بجے جو ہے وہ اس کو گولی مار دی, اور وہ بیچارہ آن ڈیوٹی جو ہے وہ شہید ہو گیا. وہ جب خبر جب سے سنی ہے میرے ذہن کے اندر وہی اس کی شکل جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اتنے پیارے پیارے چہرے جن سے آپ محبتیں کر رہے ہوتے ہیں, جن کے بغیر جو ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جی نہیں سکتے, وہ بھی آپ سے بچھڑ جاتے ہیں. میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا جنہ باجوں اساں پل نہیں ساں جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں. جن کے لیے ہم لوگ 1 منٹ جی نہیں سکتے تھے وہ شکلیں بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اور ہم لوگ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہمارے جو ہے وہ جو عزیز جن کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے
ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے جو کھڑے رہتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن آپ کو یاد رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ساری چیزیں جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی، کوئی آپ کو یاد ہی نہیں رکھے گا۔ جب اپنے پہ بیتتی ہے نا بندے کو تب پتہ لگتا ہے، ہم لوگ احساس نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ دنیا داری محبت کے اندر اس قدر جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور جب کہیں سے دھوکہ ملتا ہے یا جب کسی چیز کا احساس ہوتا ہے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ مسئلہ تھا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم قبروں میں دفنا کے آئے، ان کی قبروں کے نشان بھی بھول گئے۔ وہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کس کو یاد رکھتا ہے، کس کے پاس وقت پڑا ہے؟ اپنی اپنی پہ جب گزرتی ہے نا تب لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک احمد سلمان نام سے شاعر ہے، انہوں نے جو بڑے خوبصورت شعر کہے، آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا تو میں ان کو لکھ کے لے آیا جو ہے وہ پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، جو اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے، اس ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا۔ ہمیں کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز وقت رہتے ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کا اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، پھر چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی، او ہو کاش اس وقت اس کی قدر کر لی ہوتی۔ اس ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے سو سب نے کر لی حاکم کی بیعت، وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے سو سب نے کر لی حاکم کی بیعت، پھر ایک چنبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے، وہ پھر ایک چنبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ اور پھر لاسٹ میں کہتے ہیں کہ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں جو سڑک کے بننے سے کیوں خفا تھا، وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، جب ان کے بچے شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے، جب ان کے بچے شہر کو جا کے کبھی نہ لوٹے تو پھر لوگ سمجھے۔ اب جب جو ہے وہ ہمارا معاملات جو ہے نا یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ وقتی طور پہ جو ہے نا ایسے ایسے معاملات کر لیتے ہیں، جب اس کی اصلیت جب سامنے آتی ہے نا تب ہم لوگ سمجھتے ہیں او ہو وہ جو نوجوان تھے جن کو شہروں میں بھیجا تھا ان کا تعلق تو پھر گاؤں سے ختم ہو گیا، اور وہ لوگ جن کے لیے ہم لوگ عمر بھر گزار دیتے ہیں اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے سکے بھی جو ہے وہ ان کو بھول جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مکان ہم لوگ جو بنا کے چھوڑ کے جاتے ہیں اور اچانک سے کسی کا انتقال ہو گیا، وہ یوں ہی ویران حویلیاں پڑی رہتی ہیں، ان کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارا یہ ذمہ بنتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں انسان کو سمجھانے کا جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ اسلوب بیان کیا، انبیاء کرام کی زندگیاں ان کے سامنے رکھی۔ آج کا دور ایسا دور ہے، آپ نوجوان یوتھ ہیں اتنے، آج ایک جو ناستک جسے بولتے ہیں ہندی میں، جو کسی کو بھی نہیں مانتا، جو کہتا ہے کوئی خدا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارا نوجوان طبقہ ایسا ہے کہ جن کو بھائی قرآن سے کبھی ہمیں واسطہ ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو ان چیزوں سے کبھی مطلب ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے پاتے، اور وہ دو چار سوال ایسے کر لیتا ہے جس کی وجہ سے نوجوان طبقہ بھی دھیرے دھیرے اس کی طرف کھسکنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ شیطانی وسوسے کے اندر آ کے پھر جو ہے وہ بہت سارے ہمارے مسلم بچے ایسے ہیں جو ناستک ہوتے جا رہے ہیں، جو ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے جواب قرآن میں رکھے ہیں، لیکن ہم لوگ قرآن کو پڑھیں تو صحیح۔ آپ جو ہے وہ یہ آپ پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا نمرود کے پاس، تو وہ چیز آپ دیکھیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے نمرود کے دربار کے اندر، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ملکیت عطا کی، ملک عطا کیا، ان کو قوت اللہ نے عطا کی، اور جب انہوں نے حجت پیش کی نمرود کے سامنے، دلیل پیش کی، اور نمرود کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اچھا، اب وہ نمرود سامنے سے کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے قید خانے میں سے 2 قیدیوں کو بلایا جن کے اوپر پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، ایک کی گردن کاٹ دی، کہا دیکھو میں نے اس کو مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہا یہ جاؤ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو عقل سلیم نصیب کرتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جس کو بھیجتا ہے تو اس کو ذہن بھی اس اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ نصیب کرتا سبحان ہے۔ اللہ۔ جب اس نمرود نے کہا نا کہ میں نے بھی دیکھو ایک کو زندگی دے دی ایک کو موت دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اگلی بات کہی، کہا تو کہہ رہا نا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے نکال کے بتا، اگر تو رب ہے، تو کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں جو ہے وہ بڑا عظیم رب ہوں، سب سے بلند رب ہوں۔ نمرود نے جب کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو ہکا بکا رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی بے ہو کیا گیا میرے ساتھ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ جب اس سے کہا گیا کہ اگر تو رب ہے، تو جو دعویٰ کر رہا ہے میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے سورج، تو رب ہے تو مغرب سے نکال، تو ہکا بکا رہ گیا۔ اب آج کا جو بندہ اگر کوئی انکار کرے کہ رب کی کوئی ذات نہیں ہے تو اس سے آپ یہی سوال کر دیں کہ میرا رب وہ ہے جو صبح کو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور جو ہے وہ مغرب میں جو ہے وہ غروب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی رب نہیں ہے تو پھر تو ایسا کر، جو تو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کائنات ایسی چل رہی ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل کے آ جائے، لیکن ایک ذات ہے جو مشرق سے نکالتی ہے، مغرب میں جو ہے وہ اس کو غروب کر دیتی ہے، اور وہ جو جھرنے جو ہے وہ چلا رہا ہے، جو آسمان پہ بادل آتے ہیں، بارش برس رہی ہے، بھلا جو ہے وہ دانا آپ دیکھیں اس کے اندر زمین میں آپ ایک ڈالتے ہیں اس سے بالی نکل آتی ہے۔ کون ہے وہ ذات جو زمین کے اندر ڈالے ہوئے دانے کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے جو ہے وہ ایک تنا نکل آتا ہے اور وہ بڑا پیڑ بن جاتا ہے؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب آپ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کریں گے تو رب کے اوپر آپ کا یقین پختہ ہوگا، اور قرآن کو پڑھنے سے ہوگا۔ اچھا پھر آگے اور دیکھیں قرآن مجید کی یہ، اچھا میں آپ کو جو آپ نوجوان یوتھ بیٹھے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 آپ اس کو لکھ لیں، آپ اس کو یاد رکھیں تاکہ آپ جا کے جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ کر سکیں، آپ ترجمہ بھی آپ اس کا پڑھ سکیں، تاکہ آپ کو یہ آپ کے پاس ریفرنس ہونا لازمی ہے۔ ہمارے ساتھ معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ قصے اور کہانیاں سنتے ہیں، شیرنی کھا لیتے ہیں، ہم لوگ لنگر کہیں پک گیا کھا لیا، ہم لوگ فری ہیں، اس کے بعد ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں۔ یہ تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ آگے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا جن کا نام تھا آزر نام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حق تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی غلط کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ غلط کر رہا ہے تو آپ بغیر اس کے منصب کی پرواہ کیے ہوئے آپ اس کو کہیں کہ تو غلط ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے
آزر، وہ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اتتخذ اصناما، کیا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ اور پھر ارشاد فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس رب کو چھوڑ کے تم لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہو. یہ ساہس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دکھایا. وہ اس میں اگر جو ہے وہ واقعے کی تفصیل میں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین و آسمان کے عجائبات ہم نے جو ہے وہ پیش کیے تاکہ ان کے ایمان کے اندر اور یقین پیدا ہو جائے. پھر آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات ہوئی قوم ساری موجود تھی، ایک ستارہ نکلا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا قوم سے کہا قال ھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ ستارے کو دیکھا جب نکل کے آیا چمک رہا ہے، کہا یہ رب ہے. پھر آگے خود ارشاد فرمایا فلما افلا، اور جب کہا کہ یہ رب ہے اور جب وہ ستارہ جو ہے وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لا احب الآفلین، وہ چیز جو نکل کے چھپ جائے میں اسے پسند نہیں کرتا. وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نکلا اور نکل کے غائب ہو گیا، تو یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر تھوڑی دیر بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا، پھر کچھ دیر ہوئی کہ چاند نکل آیا اور وہ جب روشن ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی سوالیہ نشان قوم سے کہا یہ رب ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے. یہ نہ کرے میں پڑھ لیا ہوں تو میرے پاس یہ نہ. ایسے شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، فرشتوں کا جو ہے وہ استاد تھا، لیکن جب کہا نا کہ میں جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، انا افضل منہ، میں اس سے افضل ہوں. جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کر دیا اور نکال دیا. معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ بندے کے پاس جو بھی چیز ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں تھی، وہ میرے رب نے ان چیزوں سے مجھے نواز دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہیوں میں سے ہوتا، میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی. یہ تو میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی. پھر آگے کیا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جب صبح ہوئی تو سورج نکل آیا. اب جب سورج نکلا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سوال کیا، کہا یہ رب ہے، اور یہ تو ہے بھی چاند اور ستاروں سے بڑا سورج. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا، اور پھر کیا ہوا جب شام ہوتے ہوتے سورج بھی جو ہے وہ غائب ہو گیا. یہ قرآن ہے، آپ قرآن پڑھیں. یہ سورہ انعام آیت نمبر 75 سے لے کے آیت نمبر 83 تک قرآن میں جائیں گے آپ، جا کے سورہ انعام دیکھیں گے، اس کو آپ سورہ 75 سے لے کے سورہ 83 تک پڑھیں تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اس سے رب کی ذات کے اوپر آپ کا یقین اور پختہ ہوگا کہ رب کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو. یہ تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے ہم پہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کر دی. ورنہ تو جو ہے اس قوم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. یہ پیشانی ہماری کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی. جو ہے وہ بارش کے برستے پانی کو یہ قوم سجدے کرتی تھی. سورج نکلا تو اس کو سجدہ کر دیا. جو پھل لٹک رہے ہیں پیڑوں سے کبھی اس کو سجدہ کر دیا، اس کو معبود مان لیا، کبھی آگ کو معبود مان لیا. یہ تو حضور علیہ السلام جب آئے، حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو بتایا، کہا چاند اور سورج. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کو بتایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ دادا ابو لگتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیزیں پہلے جو ہے اپنی قوم کو بتائیں. اب حضور علیہ السلام آئے تو اس وقت بھی قوم کا یہی حال تھا، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے مخاطب ہو کے کہا تم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پرستش کے اندر لگے ہوئے ہو، یہ تو کسی اور در کی جو ہے وہ محتاج ہے۔ ایک درخت کھڑا ہوا تھا اور درخت کھڑا ہوا تھا، ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کو اس وقت نبی مانوں گا اگر آپ اس درخت کو جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیں۔ حضور نے کہا میں نہیں کہتا، جاؤ تم ہی جا کے کہہ دو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے اس شخص نے کہا تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے درخت دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا اور اپنی جڑوں سمیت اکھڑتا ہوا حضور کے قدموں میں آ گیا۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ پیڑ جس کو ہم اپنا معبود مان رہے ہیں یہ تو کسی اور در کا غلام ہے، یہ تو جو ہے وہ کسی اور چوکھٹ کا نوکر ہے۔ چاند کو دیکھا کہ اس کو معبود مان رہے ہو، بچپن کے اندر ہی جو ہے وہ انگلی کا اشارہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب کفار قریش نے جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کے لیے سورج کو بھی واپس پلٹایا اور سورج پلٹ کے ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت پہ واپس آیا۔ تو جب لوگوں کو سمجھ میں آیا، علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ تیرا عالم تو یہ ہے کہ تو جو ہے وہ خدا شناس تو بہت دور کی بات ہے، تو خود شناس بھی نہیں تھا، تجھے تو اپنی بھی پہچان نہیں تھی، تو در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ یہ تو اللہ نے محمد عربی کے ذریعے تم پر احسان کیا کہ تمہیں جو ہے وہ اپنی پہچان بھی بتائی اور خدا کی پہچان بھی بتائی۔ انہوں نے کہا تھا خودی کے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کہا میرا مت بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ تو اپنا بھی نہیں تھا، تو نے کبھی بارش کے پانی کو سجدے کیے، کبھی تو نے پیڑوں سے لٹکتے ہوئے پھلوں کو، کبھی جھرنوں کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی پہاڑوں کو، کبھی جانوروں کو، کبھی کیچوے کو، نہ جانے کن کن چیزوں کو تو نے سجدے کیے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بتایا کہ یہ تو کسی جانور تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو تیرے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیے۔ تیرا معبود وہی ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ انسان غور و فکر کرے۔ جب سورج کو دیکھا طلوع ہوا، لوگوں سے پوچھا، حضرت ابراہیم نے کہا یہ رب ہے، اور یہ تو بڑا بھی ہے چاند اور ستاروں سے۔ اور پھر جب شام ہوتے ہوتے وہ بھی چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن بتاتا ہے کیا کہا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں ان چیزوں سے بری ہوں جس میں تم اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان چیزوں سے میں بری ہوں، جو تم کرتے ہو اس سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم نے کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنی توجہ صرف اللہ ہی کی طرف مبذول کر رہا ہوں، میں اپنا سارا دھیان اللہ ہی کی طرف کر رہا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں سیدھے راستے پہ ہوں، اور میں جو ہے وہ صراط مستقیم جو ہم لوگ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جو ہے وہ توفیق دے دے۔ وہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ جو ادھر ادھر نہ جائے، وہ سیدھا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف آپ کو لے کے جائے، جو شرک سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اچھا، پھر قوم کیا کہنے لگی؟ قوم آپ سے جھگڑنے لگی، قوم ساری اکٹھی ہوئی، حضرت ابراہیم سے کہہ رہی وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ۔ قوم جب جھگڑنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، ان سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا الا ان یشاء ربی، اور مجھے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ یہ یقین پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو تمہارا رب چاہے گا۔ تو وہ پھر بندہ اپنی جو ہے وہ سوچ کو، اپنی رضا کو رب کی رضا میں شامل کر لے اور خوش ہونا سیکھ جائے کہ جو میرا رب چاہے گا جب ہونا وہی ہے،
تو میں پھر رب کی رضا میں خوش ہو جاتا ہوں، تو پھر مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا اور میں جو ہے وہ زندگی بھی بڑی اچھی میری گزر جائے گی۔ اچھا، وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، میں جو پورا ایک مضمون لے کے آیا تھا کہ میں نے 2-4 موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر جو ہے وہ زیادہ لمبی گفتگو بھی جو ہے وہ کام کی ہے نہیں۔ اگر کچھ کام کی چند ایک باتیں کی جائیں اور اس پہ اگر ہم لوگ دھیان لگا کے سوچیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، اب آپ یہ کہیں کہ حضرت ہمارے اوپر تو 5 وقتہ نماز فرض ہو گئی ہے، جمعہ بھی فرض ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، اگر مال ہے تو زکوٰۃ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر مال ہے تو حج بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے بندوں کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی ان میں طاقت نہیں ہے، یعنی تمہیں اسی چیز کا مکلف بنایا ہے، وہی چیزیں تمہارے اوپر ڈالی ہیں جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، جو تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ اللہ نے جو ہے وہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے جب دعا کریں تو ہمیں وہ بھی سکھایا گیا کس طریقے سے دعا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے مالک تو ہم سے ان چیزوں کا مواخذہ نہ کر جو ہم بھول جائیں۔ آپ اگر جو ہے روزے میں ہیں، آپ بھول گئے، آپ نے پانی پی لیا تو اب آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو بندہ جب دعا کرے تو مالک سے دعا کرے مالک ان چیزوں کا ہم سے مواخذہ نہ کر جس میں ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعا ہم لوگ ہر نماز میں کرتے ہیں، بہت ساروں کو یاد بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، مالک ہمارے اوپر وہ چیز نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور اللہ بندے پہ وہ چیز ڈالتا بھی نہیں ہے جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں واعف عنا، مالک ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں وہ ہم سے بخش دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا انت مولانا، مالک ہم پہ رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا رب ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار و مشرکین پہ مالک ہماری مدد فرما۔ یہ آپ سورہ بقرہ جب ختم ہوتی ہے اس کی لاسٹ آیتیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کو قرآن سے واسطہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب گھر میں انتقال ہو گیا، آپ ایسا کرو آ کے پیچھے قرآن شریف پڑھ کے بخش دینا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں امام صاحب کو 2-4 پارے بچوں کو لے آنا جو آپ کے پاس پڑھتے ہیں 4-5، ہم ان کو تھوڑے بہت کچھ پیسے بھی دے دیں گے، آپ ہمارے والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیں۔ کیوں بھائی، تو خود کرنا، حضرت میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب آپ سوچیں اگر آپ اپنے والد صاحب کے پیچھے ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں، آپ کی جو اولاد ہے جن کو آپ نہیں پڑھا رہے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے ایصال ثواب کہاں کرے گی؟ وہ بھی آپ کے پیچھے ایصال ثواب نہیں کرے گی، وہ بھی یہی کہے گی محلے سے بچوں کو بلا لو، قرآن خوانیاں کروا لو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایصال ثواب کر دو۔ جس طریقے سے آپ کا بیٹا باپ کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، ایسے کوئی دوسرا تو نہیں نہ پڑھے گا۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم لازمی دلائیں اور خود بھی دین کے ساتھ منسلک ہوں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں کم سے کم آپ کی اولاد جمعہ کو آ کے، اور ایک بات اور سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، اس کی قبر پر جا کے اگر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو جمعہ کو جا کے جو اپنے گھر سے پیارے انتقال کر گئے ان کی قبروں پہ جا کے سورہ یاسین پڑھ کے آتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ ہم لوگ، میں کہہ رہا ہوں نا، ہم لوگ قبروں کے نشان تک بھول گئے ہیں، ہمیں قبروں کے نشان بھی نہیں پتہ ہے کہ پردادے کی دادے کی قبر کون سی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے پھر جو ہے وہ مقررین سے وہ سنا ہوتا ہے جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان سے پھر یہ سنا ہوتا ہے کہ ایک لکیر نکال لینا، یہاں ایک لکیر نکال لینا، یہ کرنا، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ تو کیوں آپ جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے آپ جمعہ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو نشان لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ کو قبر ویسے ہی یاد رہے گی۔ آپ سال میں ایک مرتبہ جائیں گے محرم کو، وہ ایک ڈولو پانی کا بھر کے اس ٹائم جائیں گے، وہاں پہ جا کے پانی ڈال کے آئیں گے اور مسئلے پوچھیں گے حضرت محرم پہ کون سا میٹھا پانی ڈالنا چاہیے، چینی والا یا بغیر جو ہے وہ چینی والا ڈالنا چاہیے۔
پانی تو جو ہے وہ آپ اپنے والد کی قبر پہ کوئی ایک گلاب کا بوٹا لگائیں، کوئی اور ہری چیز لگائیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی، آپ ہر جمعے کو جائیں اس میں پانی ڈال کے آئیں۔ محرم کوئی لازمی نہیں ہے، وہ ایک ہم نے رواج بنا رکھا ہے، لیکن آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جمعے کو جائیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور جو سورہ یاسین پڑھ کے آئے گا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے صدقے سے اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہم اپنے اندر عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک چیز اور دھیان میں رکھیں، کسی کو اللہ نے جو ہے وہ فوقیت نہیں دی، جو نیک عمل کرے گا اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم اسے ستھری زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 123-24 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ نا خیالوں کا یہ خیال ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ ادر ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جس نے برا عمل کیا اس کے بدلے میں اس کو سزا دی جائے گی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ کل کو اگر تم قبر میں یا قیامت میں تم یہ ڈھونڈو گے، اللہ ایک جگہ قرآن میں اور بھی ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کا جب دن ہوگا تو یوم یفر المرء، انسان بھاگتا پھرے گا، من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے انسان بھاگتا پھرے گا، اور کہے گا ان کو کہے گا بھئی میری جان چھوڑو، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، میرے پاس تو خود کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس دن اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار، حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو نیک عمل کرے نیکوکار میں سے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ بندہ جو عمل کرے نیکیوں میں سے، من ذکر او انسا، اب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اچھا عمل کرے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ مومن، ہو وہ مومن۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی مومن کے علاوہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اچھے عمل کی جزا آپ کو قیامت کے دن تبھی ملے گی جب آپ مومن ہیں، اور یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا مرد اور عورت میں سے اور وہ مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا، اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا۔ تو آپ کو اپنی قبر کا حساب دینا ہے، مجھے اپنی قبر کا دینا ہے۔ منکر نکیر جب آ کے قبر میں سوال پوچھیں گے مر رب کا، تیرا رب کون ہے، تو نہ میں وہاں پہ قبر میں جواب دینے آؤں گا اور نہ کوئی ادر آئے گا، وہ آپ نے جواب دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ جب اس رب کی عبادتیں کی ہوں گی تب جا کے آپ کو اس کا جواب آئے گا، اور اگر ویسے ہی زندگی گزار کے چلے گئے تو معاملات بہت جو ہیں وہ ٹف ہونے والے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، کل قیامت کے دن معاملات کیسے ہوں گے، یہ چیز ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے ہمیں جب پتہ ہے بے موت آنی ہے اور پتہ نہیں کب آ جائے یہ بھی پتہ ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اتنا بے خوف ہو رکھا ہے، بیماریاں اس کے پیچھے ہیں، سارا کچھ ہے، قاصد بھی آتے رہتے ہیں، یہ قاصد ہے، بندہ کبھی بیمار ہو گیا، کبھی چارپائی سے لگ گیا، کبھی کچھ کسی کی موت ہو گئی، یہ سارے قاصد ہوتے ہیں جو آپ کے دروازے پہ گھنٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، آج یہ گیا کل تیری باری ہے۔ لیکن ہم لوگ تھوڑی دیر اداس ہو کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر سر پہ ٹوپی یا رومال باندھ لیتے ہیں، 2 منٹ بیٹھے اور پھر دعا کر کے پھر واپس ویسے ٹوپی اتاری اور جیب میں ڈالی، اب ہم لوگ فری۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن معاملات بندوں کے کیا ہوں گے، ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہر ایک بندے کی گردن کے ساتھ اس کی قسمت لٹکی ہوئی ہوگی۔ قسمت سے مراد کیا ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔
اس کے گلے کے اندر ایک تختی لٹکی ہوئی ہوگی، وہ کتاب جس کے اوپر اس کے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اس کے گلے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ بندے کو حکم دے گا یہ تیرے نامہ اعمال ہیں تو خود ہی پڑھ، کسی اور سے پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے زندگی کا سارا لیکھا جوکھا ہے تو خود پڑھ۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور آج تو اپنے اوپر تو ہی صرف گواہ کافی ہے، کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں چاہیے۔ وہاں تو انکار بھی نہیں کر سکے گا، وہاں تو یہ بھی نہیں کہہ سکے گا نہیں یہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں۔ وہ تو یہ جو ہمارے کندھوں کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، ایک اچھائی لکھ رہا ہے ایک برائی لکھ رہا ہے، اور وہی رجسٹر گلے میں لٹکے ہوئے بندہ قیامت کے دن آئے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے جو ہے وہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ اسراء آیت نمبر 13 سے لے کے 15 تک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب سورہ اسراء آپ پڑھیں 13 اور 15 نمبر جو ہے جا کے آپ دیکھیں، اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اللہ بندے کو حکم دے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب تو پڑھ، یہی آج تیرے لیے کافی ہے، تو خود اپنے آپ پہ گواہ ہے، آج کے دوسرے گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھ کیا کیا گل کھلا کے آیا ہے، کیا رات کے اندھیروں میں کر کے آیا ہے، کیا جو ہے وہ چھپ چھپ کے گناہ کر کے آیا ہے، اور اس دن تو ہے وہ سارے راز تشت ازبام ہو جائیں گے۔ آج ہم لوگ کسی لمبردار، کسی سرپنچ صاحب، کسی سید صاحب، کسی امام صاحب کے ڈر سے گناہ جو ہے وہ چھپ کے کر لیتے ہیں، اور سامنے آنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر سامنے گناہ آ گیا تو میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جو وہ لوگوں کے سامنے آئے تو اسے بے عزتی ہو، اگر پولیس کا بھی مسئلہ آ جائے تو ہم لوگ راتوں رات سرپنچ صاحب کو لے کے پہنچ جاتے ہیں، سرپنچ صاحب یار کچھ پیسے ویسے دے کے راتوں رات رفع دفع کرواؤ، اگر صبح برادری والوں کو پتہ لگ گیا تو میری منہ کالا ہو جائے گا، میری ناک کٹ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، چھپاتے پھرتے ہیں۔ اور جو کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال تو ہاتھ میں ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا تو خود پڑھ، دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، آج تو خود ہی اپنے اوپر گواہ کافی ہے، آج کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن ہمارے جو ہے وہ عیب کھلنے سے اللہ پردہ فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اے داور حشر میرے نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی مومن کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس لیے مومنوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، وہ جس نے ہدایت پائی تو اس کی ہدایت اس کے نفس کے لیے ہے، یعنی جو ہدایت پا گیا، جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی، جو صحیح راستے پہ آ گیا، اس کی ہدایت اس کے نفس کے لیے۔ وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو گیا تو وہ گمراہی اس کے لیے بری ہے، اس کے سامنے سارا کچھ تھا، وہ چاہتا تو ہدایت پا سکتا تھا۔ اللہ کا قرآن اتنی پیاری کتاب جب آپ کے سامنے ہے تو بندہ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بندہ ہدایت پا جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی گمراہ ہو گیا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، تو جو گمراہ ہو گیا اب اس کی گمراہی اس کے لیے بری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایسا نہیں ہے بھئی آپ کے جو نامہ اعمال ہیں یا جو گناہ ہیں کل کو کوئی سید صاحب اٹھا لیں گے، کہیں گے لا مرید تو مجھے دے دے، نہ، اتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ ہاں، وہاں پہ معاملات اپنے اپنے ہوں گے۔ بھئی جب ماں بیٹے کی نہیں بنے گی، باپ بیٹے کا نہیں بنے گا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، یوم یفر المرء، انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی سے، باپ سے، بیٹے سے، کوئی کسی کے اس دن کام نہیں آئے گا، اس دن آپ کے اعمال کام میں آئیں گے۔ اور اگر آپ دنیا سے ایمان سلامت لے کے گئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کام آئے گی۔
حضور کی پھر شفاعت کام آئے گی. ابھی میں گیا تھا عمرہ شریف پہ، جب میں جو ہے وہ طواف مکمل کر کے عمرہ کر کے جب میں مدینے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے وہاں پہ پاس میں جو جنت البقیع ہے وہاں پہ جالیوں کے اندر عربی میں لکھا ہوا حضور کی حدیث شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے. حضور کی شفاعت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم بھی تو اپنی طرف سے کچھ عمل کریں، ہم بھی تو اپنے آپ کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہم بھی تو یہ سوچیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو رات کو جب کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور چادر اوڑھنے والے ساری ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. رب جس سے ارشاد فرمائے گا میرے محبوب پوری پوری رات قیام نہ کیا کر. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور اتنا لمبا قیام کرتے تھے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. جو اس گناہگار امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور یہ امت جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ آوارہ ہو گئی ہے کہ حضور کا خیال ہی نہیں ہے. سال میں ایک دن میلاد منا کے سوچتی ہے کہ اب ہماری ذمہ داری جو ہے وہ فری ہو گئے. نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ایک دن ہم اپنی اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اور خود کو حضور کی محبت سکھائیں اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھائیں کہ ہم حضور سے واقعی میں سچی محبت کرتے ہیں، تاکہ جب کل قیامت کے دن وہاں حشر کے میدان میں حضور کے سامنے جائیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی جان اس دن کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے. آپ کو اپنا اپنے تھیلا گناہوں والا ہو چاہے نیکیوں والا خود نہیں اٹھانا ہے. اور اللہ ارشاد فرماتا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے اندر کوئی رسول نہیں بھیج دیتے. اس وقت تک عذاب نہیں دیتے اس قوم کو. اچھا یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آئی، وقت بھی ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے آپ اپنی زبان کے اندر گدھے کہہ لو ان کو، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ایمان ملا حضور کے صدقے سے، جن کو قرآن ملا حضور کے صدقے سے، اور پھر بھی اتنی بدترین وہ نسل ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین معاذ اللہ مومن نہیں تھے. ایسی بھی ایک مخلوق پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن نہیں تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے سورہ اسراء میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آپ سے اگر کوئی ایسی بات کرے آپ کے پاس اس کا قرآن سے جواب ہونا چاہیے. سورہ اسراء آیت نمبر 13 سے 15 اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم اس وقت تک کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے اندر رسول مبعوث نہیں کر دیتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو ہیں وہ اہل فطرت ہیں. اہل فطرت ان کو بولتے ہیں کہ ان کے زمانے کے اندر کوئی پیغمبر نہ آیا ہو. اور یہاں پہ رب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے اندر رسول بھیج نہ دیں. حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 540 سال کا گیپ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 540 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. اور یہ چیز آپ نے علماء سے سن رکھی ہے کہ حضور جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان کا جو ہے وہ وصال ہو گیا تھا. اور جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں. اگر 40 سال کی حضور کی عمر تک اگر ان کے والدین زندہ رہتے اور حضور کی دعوت ان تک پہنچتی اور وہ ایمان نہیں لاتے جیسے ابو جہل ایمان نہیں لایا تو ان کے اوپر یہ حکم ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اہل ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. جب وہ ہیں ہی اہل فطرت کہ ان تک کوئی نبی کی طرف سے ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں. حضور دنیا میں ابھی تشریف لائے نہیں، والد پہلے انتقال کر گئے. اور جب 6 سال کی عمر ہے والدہ بھی تشریف لے گئی اس دنیا سے تو یہ قرآن کی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے اندر کوئی رسول مبعوث نہ کر دیں. تو وہ اہل فطرت تھے، وہ اہل ایمان ہیں.
کیونکہ ان کے اندر کوئی رسول آیا ہی نہیں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے تب تک ان کو جو ہے وہ عذاب نہیں دیتے۔ تو یہ سب سے بہترین اور سمپل جواب ہے قرآن مجید کی سورہ اسراء آیت نمبر 13 سے لے کے 15 تک۔ یہ آپ یاد رکھیں تو یہ آپ جو ہے وہ بندے کو کوئی بھی اگر آپ سے سوال کرے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، اور من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ جس نے عمل کیے، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اگر اچھے عمل کرتا ہے تو ہم اس کو ستھری زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ حیاتا طیبہ فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، اور اس کی بہترین جزا اس کو دیتے ہیں، اچھی جزا دیتے ہیں جو اس نے عمل کیے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر جزا اس کو دیتے ہیں۔ یہ تمہارے رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم لوگ جو ہیں وہ پلٹیں، اور اللہ تبارک و اچھا ایک جگہ اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں حضرات قبر کس نے دیکھی ہے، کون اندر کے معاملات دیکھ کے آیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، یہ اگر بندہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر ہیں، عذاب قبر ہو چاہے عالم برزخ ہو چاہے حشر کا میدان ہو چاہے وہ جنت ہو دوزخ ہو، ساری چیزیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس گمان میں نہ رہو، بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل کل قیامت کے دن سارے کے سارے مسئول ہوں گے، سارے تمہارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ وہ خود مسئول، ان سے بھی پوچھا جائے گا، آپ نے کوئی غلط چیز اگر سنی، غلط چیز آپ نے دیکھی، آپ نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، تو اس دن وہ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کا دل، ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان سے بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہم اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر جو ہے ہم لوگ مبتلا نہ کریں، اور ہم اپنی زندگی کو نیکیوں کا نور دینے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بھلائیوں کی طرف لے کے آئیں۔ ہم لوگ بڑی زندگی ہم نے گزار لی گناہوں کے اندر، ہم نے بڑی زندگی جو ہے وہ آوارگی کے اندر گزار لی ہم لوگوں نے، اور اسی طریقے سے یہ زندگی جو باقی بچی ہوئی ہے یہ بھی گزر جائے گی۔ یہ کتنی بچی ہوئی ہے کس کو کیا پتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اور بھی ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب دنیا کے اندر جب آنے والا ہوتا ہے، اور بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر جب اس کو رکھتا ہے، جب باپ کے نطفے سے بندہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو 40 دن تک جو ہے وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا۔ جب اسی طریقے سے 40 دن کے 3 مرحلے گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پھر ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ۔ اب اس کے اندر روح پھونکنے کا اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو، وہ میں آپ کو جاتا ہوں اس طرف، تفصیل سے وقت نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ روح پھونکنے سے پہلے فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتَبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے، ابھی روح پھونکی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے اللہ حکم دیتا ہے اس کا رزق بھی لکھ دے، اس کی موت بھی لکھ دے، اور یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہا اس کی موت بھی لکھ دے، اس کا رزق بھی لکھ دے، اس کے عمل بھی لکھ دے، اس کے عمل ہے وہ بھی لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا عمل کرے گا، کتنے اچھے کرے گا اور کتنے جو ہے وہ برے کرے گا، وہ ساری چیزیں بھی لکھ دے۔ تو اب بندہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، بندہ دنیا کے اندر آیا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ بندے کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ کے اندر یہ دیکھو، ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن جب اس کو گزرتے ہیں، یعنی نطفے کو، ثم علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ایک خون کا جو ہے وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، مثل ذلک، اسی طریقے سے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یبعث اللہ ملکا فیؤمر بأربع برزقہ وأجلہ وشقی او سعید۔
4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دے، اس کی موت بھی لکھ دے، اس کے عمل بھی لکھ دے کہ شقی ہو کے مرے گا یا سعید ہو کے مرے گا۔ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اس سے پہلے 4 چیزیں لکھ دی گئی۔ اب بھاگ دوڑ ہم لوگ جو کر رہے ہیں، ہمیں ملنا وہی ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اب بندے کے اوپر یہ ہے کہ جو اس کا رزق ہے وہ حلال طریقے سے لے گا یا حرام طریقے سے۔ ملنا آپ کو اتنا ہی ہے جتنا رب نے لکھ دیا ہے۔ اب ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ اس کو حرام طریقے سے کمائیں یا حلال طریقے سے کمائیں۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ رزق حلال کی توفیق دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، وہ بات پہ بات یاد آ جاتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ پیدل کعبے کا حج کرنے کے لیے جائے، اس کے بال بھی طرح گندا ہو جائیں، کپڑے بھی گندے ہو جائیں، کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ ہاتھ لمبے لمبے کر کے، یا ربی مالک میری دعا قبول کر، میری دعا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، طعامہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور اس کو جو غذا دی گئی وہ بھی حرام کی ہے۔ کہا وہ اتنا پیدل چل کے جائے، کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی دعا کرے، اگر اس کا رزق حرام کا ہے تو اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب میں اور آپ یہ بھی ایک غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ جو یہ 12 شکایت کرتے ہیں حضرت بڑی پریشانی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود تو دعا ہی نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو شروع میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی، سورہ بقرہ کی۔ اللہ ارشاد فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ، تم مجھ سے دعا تو کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور بلکہ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں۔ اگر تمہارا رب ہی تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ لیکن ہمارا معاملہ کیا، ہم لوگ چپکے سے پرچیاں پکڑا رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کے لیے کانوں میں بول رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں حضرت یار دعا کرنا فلاں یہ کر، خود کبھی نہیں کرتے۔ مصیبت میں بھی یاد خدا ہم کو نہیں آتی، مصیبت میں بھی یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ ہم لوگ جیبوں سے عرضیاں نکالتے، خود دعا نہیں کرتے۔ خود دعا کرنے کا جو ہے وہ روٹین بنائیں اور خود جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لاسٹ حدیث بتا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وہ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من کن ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے کے اندر 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اب میں اور آپ وہ 3 چیزیں اپنے اندر کاؤنٹ کریں، یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہوں، اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے علاوہ جو ہے اس کو اتنی محبت کسی سے نہ ہو۔ یہ چیز ایک بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری، اور ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور کسی سے بغض بھی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو کہ آگ میں ڈال دیا جانا اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ پسند ہو۔ یعنی ایمان لے آیا، اب اس کا کفر کی طرف پلٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو کہ اگر جو ہے وہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے یہ اس کے لیے آسان ہو کہ نہیں مجھے آگ میں تو ڈال دو لیکن میں کفر کی طرف نہیں جاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو اس نے ایمان کے مٹھاس کو پا لیا۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، کسی انسان سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور تیسری چیز ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا ناپسندیدہ ہو کہ آگ میں ڈال دیا جانا اس کے لیے آسان ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ آج کا یہ پرفتن دور ہے، جگہ جگہ پہ جو ہے وہ فتنے رونما ہوتے ہیں دن بدن، اور جگہ جگہ پہ جس طریقے کے جو ہے نا وہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے مسلمانوں کے اگینسٹ جس طریقے پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ اب ہماری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے غلط کاموں کے اندر کمپٹیشن کریں، ہم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں الجھے رہیں،
ہم لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ گریبانوں کے اندر ہم لوگ پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کے گریبان اور آپس میں لڑتے رہے. اب وہ وقت نہیں رہا. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں, اتفاق پیدا کریں, آپسی لڑائیاں رنجشیں یہ ساری دور کریں. اور میں آپ لوگوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا, وہ گزارش یہ ہے کہ چاہے شادی ہو, چاہے بیاہ ہو, چاہے موت کا سسٹم ہو, چاہے لوم کی فاتحہ ہو, کچھ بھی ہو, آپ لوگ سارے سماج والے بیٹھے ہوئے تقریباً آپ اپنی شادی, اپنا بیاہ, چاہے لوم کی فاتحہ ہوں اور جو بھی فنکشن ہو آپ کے مائرے کا کچھ بھی, آپ اپنے سماج کی ایک تنظیم بنائیں, ایک تحریک بنائیں. یہ جو خرچے فالتو آپ لوگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے, ان کو آپ لوگ کم کریں. اگر ابھی آپ نے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں کیا تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ پہ لعنتیں بھیجیں گی. میں صحیح باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں یا ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ اونچا دکھنے کے چکر میں ہم لوگ یہ جو فالتو خرچے کر رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا نکاح کرو, مساجد کے اندر کرو, آسان کرو, مسجد میں نکاح کرو, نارمل خرچہ کرو. بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا آپ اپنے سماج کی اجتماعی شادیاں کرو. سال میں 20-25 جوڑوں کی ایک جگہ شادیاں کرو, ایک نارمل کھانا بناؤ, ایک بندے سے 11,000-15,000 روپے لے لو. اس طریقے سے جو ہے وہ کسی پہ کچھ بھی بوجھ نہیں پڑے گا, نہ اس کو قرضہ لینا پڑے گا, نہ کچھ لینا پڑے گا. یہ اگر آج تیلی سماج لے لو, آپ چھمپوں کا سماج لے لو, کوئی بھی سماج لے لو, سب نے اپنی اپنی تنظیمیں بنا لی اور دھیرے دھیرے پٹری پہ آنے لگ گئے. فالتو کے خرچے وہ لوگ بند کرنے لگ گئے. اگر ہم لوگ یہ اسی معاملے میں الجھے رہے, کبھی زمینیں بیچ کے, کبھی کسی بنیے سے اٹھا لیے, کبھی کسی سے اٹھا لیے, فالتو کے خرچے اگر ہم لوگوں نے بند نہیں کیے تو چلو 4 لوگوں کے سامنے تو آپ کی تعریف ہو جائے, لیکن وہ قرضہ اتارتے اتارتے آپ کے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی, لیکن وہ قرضہ آپ کا نہیں اترے گا. اس لیے کوئی بھی کام کریں, ابھی میں نے بتایا الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی کسی سے کریں اللہ کے لیے کریں, کسی سے دشمنی بھی رکھیں اللہ کے لیے رکھیں. اور اپنے دل کے اندر کی کدورتیں, نفرتیں, حسد اور حقد نکالیں. اور جو فالتو کے خرچے ہیں, چاہے وہ شادی بیاہ میں ہو, چاہے چیلوں کی فاتحہ میں ہو, چاہے مائرے کا ہو, آپ سب لوگ جب بیٹھ کے ہمارا کام ہے دین کی صحیح بات آپ کو بتانا, عمل کرنا نہیں کرنا وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. اگر آج کر لیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گی. وہ جو پیسہ آپ شادی بیاہ پہ 8-10 لاکھ 15 لاکھ روپے لگا رہے ہیں, یا جو اور کہیں چیلوں کی فاتحہ پہ آپ 5-6 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں, اس پیسے میں سے بچا کے آنے والے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ وہ پیسہ خرچ کریں, بچوں کی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کریں. اچھے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, اچھے انجینئر بنائیں, اچھی RS کی جب تیاری کروائیں, ریٹ وغیرہ ہو گئی, UPSC ہو گئی, جو اچھے پڑھنے والے آپ کے سماج کے اندر بچے ہیں ان کو آگے لے کے آئیں اور اس پیسے کو ایک جگہ جمع کر کے اس پیسے کو تعلیم کے اوپر خرچ کریں. اپنے سماج کے 1-2 انگلش میڈیم اسکول ود اسلامیات بنائیں, تاکہ اس سے یہ ہو کہ آپ کے بچے اچھی ایجوکیشن دین کی بھی اور دنیا کی بھی دونوں حاصل کر کے آپ کے سماج کا, قوم کا اور اپنے مذہب کا نام روشن کر سکے. یہ جو فالتو پیسہ ہم لوگ برباد کر رہے ہیں شادی بیاہ میں, یہ جو ادھر ادھر مائروں میں, یہاں پہ, یہ صرف ہم لوگ اپنے ناک کے چکر میں کر رہے ہیں. اس سے ٹکا برابر بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک بات ہمیشہ دھیان رکھو, جو قوم برائی کے خلاف جتنی لیٹ اٹھے گی اس کو اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر آج اٹھ گئے, آج سدھار لے کے آئے, تو آنے والے 10 سالوں کے اندر آپ اپنے سماج کے اندر بہت ساری کامیابیاں, بہت ساری ترقیاں دیکھیں گے. جتنے لیٹ اٹھو گے اتنی زیادہ جو ہے وہ قربانیاں اور اتنی زیادہ بربادیاں دیکھنی پڑیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں, اپنے جو ہے وہ اندر کے جو معاملات ہیں, کدورتیں, ان کو باہر نکالیں, ایک جگہ بیٹھیں اور کہیں کہ آج سے اپنے کو, آپ لوگ ڈیسیجن لینے والے, آپ لوگوں نے لینا ہے. آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ کے کوئی بھی کرو گے, کوئی غلط رسم ہے اس کو ختم کر دو, آج سے ختم ہے, بالکل آج سے نہیں کریں گے, معاملہ ختم. ورنہ تو جو ہے وہ ایسا تو ہے نہیں. اب جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے. وہ معراج فیض آبادی نے کہا تھا, آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا, اب کوئی پیمبر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے, اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا, اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا. اور پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا.
اور آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ اس لیے جو ہے وہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، حضور کے بعد راستے سارے بند ہو گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور آخری پیغمبر ہے۔ تو اب جو کچھ بھی چینجنگ لے کے آنی ہے ہم نے خود لے کے آنی ہے، اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ایک ضروری اعلان بھی آپ سماعت کریں، وہ حاجی صاحب قبلہ خادم حسین صاحب، حاجی تھے خادم حسین صاحب جو ہے وہ مرحوم، ان کے صاحبزادے مقصود صاحب، مدد صاحب اور ایوب صاحب، انہوں نے ایک اعلان کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آپ ہماری طرف سے یہ اعلان کر دینا 1,21,000 روپے ہم اپنے ماں باپ کے نام پہ یہ جو گاؤں کی مسجد ہے اس میں دینا چاہتے ہیں۔ آگے پوری بات سنیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ مسجد کا کام اگر پرسوں اسٹارٹ کریں تو ایک دن پہلے ہمیں بتا دیں، وہ 1,21,000 روپے کا جو بھی سامان کی ان کو ضرورت ہوگی، چاہے وہ سریا ہو، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ اینٹیں ہوں، وہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ لا کے ان کو دے دیں۔ اگر 1 سال بعد اسٹارٹ کریں گے، ہمیں صرف 12 گھنٹے پہلے یہ لوگ بتا دیں، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ سامان ہم 1,21,000 روپے کا جتنا سامان آئے گا ہم اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ ان کو لا کر دے دیں گے۔ تو آپ جب بھی اپنی مسجد کا کام اسٹارٹ کرنا چاہیں، آپ جو ہے وہ خادم صاحب کے جو صاحبزادے ان سے رابطہ کر لیں، اور 2 دن پہلے اگر ان کو بتا دیں گے آپ کو اینٹیں چاہیے ہوں گی، سریا، سیمنٹ جو بھی چاہیے ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز پرووائڈ کروا دیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہت بہترین ان کا قدم ہے۔ حضور کی حدیث ہے، میں نے پڑھ کے ابھی بتائی تھی، متواتر حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ گھر بنائے۔ مسجد بنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، اور مرحوم خادم صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھاک مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اور ساری جو گفتگو جو میں نے کی ہے 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی تقریباً ہوگی، اس سے زیادہ ہو گئی، اس ساری کا نچوڑ میں آپ کے سامنے نکال کے رکھوں۔ آپ یہ کہیں کہ حضرت بڑا پرفتن دور ہے، آپ ہمیں بتائیں ایمان اصل کیا ہے اور ہم لوگ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہے ایمان کی تعریف اگر میں کروں تو علامہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر جو سارا جوس نکال کے ایک گلاس کے اندر پیش کر دیا، کہا اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کامران ہونا ہے، اگر منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو صحیح معنوں میں، تو کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے سچی محبت کریں، دکھاوے والی محبت نہ کریں، 1 دن والی محبت نہ ہو۔ 1 دن کا جھنڈا لگا لیا، جلوس میں گئے، بائک لے کے نعرہ لگایا، جو ہے وہ مرحبا یا رسول اللہ نعرے لگا لیا، آپ نے سارا کچھ کر لیا، اگلے دن پھر آپ ویسے کے ویسے ہو گئے، وہ محبت نہیں۔ سچی محبت، سچی وفا کریں، انشاءاللہ پھر لوح بھی آپ کیا ہوگا، تختی بھی آپ کو دے دی جائے گی، قلم بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب